الرحمن الرحیم احوال المسند الیہ، مسند الیہ کے حالات، مسند الیہ کی حالتیں. اما حذفه فللاحتراز عن العبث بناء على الظاہر او تخییر العدول الى اقوى الدلیلین من العقل واللفظ. مسند الیہ کے حالات میں حذف مسند الیہ کو پہلے ذکر کر رہے ہیں. مسند الیہ کے حذف کو دو طریقے سے حذف کیا جاتا ہے. مسند الیہ کے حذف کو دو طریقے سے مسند الیہ کو حذف کیا جاتا ہے. ایک ہے نحوی قاعدے سے. کس قاعدے سے؟ جیسے قرینہ پائے جانے کے وقت نحوی قاعدہ ہم نے پڑھا کہ مسند الیہ کو حذف کرنا کیا ہے؟ جائز ہے. ٹھیک ہے، مسند الیہ کو حذف کرنا کیا ہے؟ جائز ہے. اور ایک ہے علم معنی کے اعتبار سے جو مسند الیہ کو حذف کیا جاتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ مسند الیہ کے ذکر اور حذف دونوں کو آپ کو اختیار رہتا ہے. دونوں کو کیا رہتا ہے؟ اختیار رہتا ہے. ہاں، لیکن سبب حذف والی جو حذف کی سبب کی جو دلیل، حذف کی دلیل جو رہتی ہے وہ راجح رہتی ہے بنسبت ذکر کے. یعنی آپ کو دونوں نحوی طور پر اختیار ہے کہ چاہے تو آپ مسند الیہ کو ذکر کریں یا مسند الیہ کو کیا کر دیں؟ ذکر نہ کریں. یہ اختیار رہتا ہے. یعنی نحوی قاعدے کے اعتبار سے ذکر و حذف میں کوئی پرابلم نہیں رہتا، لیکن مرجح یعنی ترجیح دینے والی ایک چیز اگر ذکر کی ملے تو علم معنی کے اعتبار سے اس کو ذکر کرنا زیادہ بہتر ہے. ذکر کرنا پڑے گا آپ کو تاکہ آپ کا کلام مقتضی حال کے مطابق ہو جائے. اور اگر مرجح حذف کے موجود ہو آپ کے نزدیک تو پھر حذف کرنا آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا تاکہ آپ کا کلام بلیغ و فصیح ہو جائے. بات سمجھ میں آئی؟ جی. اگرچہ نحوی طور پر جہاں مرجح پایا جائے حذف کا اور آپ کلام میں اس کو ذکر کر دو مسند الیہ کو تو کوئی پرابلم نہیں. جہاں مرجح ملے ذکر کا اور کلام مسند الیہ کو آپ کیا کر دو؟ حذف کرو تو ابھی کوئی معاملہ نہیں ہے. لیکن معاملہ ہے علم معنی کے اعتبار سے کہ علم معنی کے اعتبار سے مسند الیہ کے حذف پر اگر آپ کو مرجح مل جائے. کیا مل جائے؟ مرجح سمجھتے ہیں نا؟ دو باتوں میں سے ایک بات کو ترجیح دینے والی چیز کو کیا کہا جاتا ہے؟ مرجح کہا جاتا ہے. ایک جو ہے منطقیوں کا قاعدہ، فلسفیوں کا قاعدہ ہے ترجیح بلا مرجح محال ہے. ترجیح بلا مرجح کیا ہے؟ یعنی دو گلاس سامنے رکھے ہوئے ہیں، اس میں سے ایک کو آپ نے اٹھا کے پانی پی لیا تو اس کو اٹھایا، اس کو کیوں نہیں اٹھایا؟ ٹھیک ہے، تو فلسفی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ گلاس یا تو قریب ہوگا تو قریب ہونا یہ مرجح ہوگا، یا اس گلاس میں اتنا پانی ہوگا جتنا یہ پینا چاہتا ہے، اس گلاس میں زیادہ پانی ہوگا، اس کو پینا نہیں چاہتا اس لیے اس کو اٹھا لیا. تو وہاں مرجح کیا ہے؟ پانی کی مقدار. یا یہ گلاس جو ہے وہ اسٹیل کا ہوگا، وہ گلاس ایلومینیم کا ہوگا اور یہ پسند کرتا ہوگا اسٹیل کو. یا مرجح کیا ہے؟ گلاس کا اسٹیل والا ہونا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگرچہ دونوں میں جسے چاہے وہ اٹھا کر پی سکتا تھا، لیکن مرجح سمجھ بات آ رہی ہے جی. اگرچہ اعلیٰ حضرت کی تحقیق یہ ہے کہ ترجیح بلا مرجح محال نہیں ہے. ترجیح بلا مرجح محال نہیں ہے. میں جا رہا تھا ادھر سے ادھر چلا گیا، یوں ہی چلا گیا بغیر کسی ترجیح کے چلا گیا. ایک تو یہ ہے کہ اس راستے کے بجائے میں اس راستے سے چلا گیا، کیوں؟ اس راستے میں کیچڑ ہے، اس راستے میں کیچڑ نہیں. یہ تو مرجح ہے کہ اس راستے پر اس لیے گیا کیونکہ مرجح موجود ہے جانے کے لیے کہ کیچڑ کا نہ ہونا مرجح ہے. اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ادھر کے بجائے ادھر چلے گئے، کیوں؟ ایسے ہی. یہ ایک طبیعی بات ہے. یہ کیا ہے؟ طبیعی بات. تو اس بدیہی بات کا فلسفیوں نے کیا کیا ہے؟ انکار کیا ہے. اعلیٰ حضرت نے اس کی تردید کی. خیر ایک الگ بات تھی. تو مرجح ذکر کا ہو اور حذف آپ کر دیتے ہو تو آپ نے گویا کہ فساد اختیار نہیں کیا. مرجح ذکر کا اور آپ کیا کر دیتے ہو؟ حذف کر دیتے ہو تو بھی آپ نے فساد کا اعتبار نہیں کیا. فصاحت و بلاغت کا اعتبار یہ ہے کہ جیسا مرجح ہو ویسا ہی آپ معاملہ اختیار کیجئے. مسند الیہ کے حذف کا مرجح ہو تو حذف کیجئے اور مسند الیہ کے ذکر کا مرجح ہو تو اس کو ذکر کر دیجئے. تو مسند الیہ کے حذف کے چند مرجحات یہاں بیان کر رہے ہیں. کیا بیان کر رہے ہیں؟ مسند الیہ کے حذف کے چند مرجحات. پہلا یہ ہے کہ ظاہری طور پر آپ کو لگے کہ مسند الیہ کو ذکر کرنا یہاں پہ بیکار ہے. ظاہری طور پر کیا لگے؟ یہ ظاہری طور پر وہی نحوی قاعدے سے بچنے کے لیے ہے کہ نحوی طور پر لگے کہ درست ہے، نحوی طور پر درست، لیکن ظاہری طور پر آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہاں پہ مسند الیہ کو ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. عبث ہے ذکر کرنا، تو مسند الیہ کو حذف وہاں کر دیا جائے
ایک وجہ یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ اقوا دو دلیل، یعنی ایک دلیل ہو لفظ کی اور ایک دلیل ہو عقل کی. ایک دلیل ہو کس کی؟ اور ایک دلیل ہو عقل کی. یعنی مسند علیہ کو سمجھنے کے لیے ایک صورت تو یہ کہ لفظی طور پر بندہ سمجھ جائے ذکر کر کے، یا پھر عقلی طور پر بندہ کیا کرے گا؟ سمجھ لے گا. ان دو دلیلوں میں سے آپ کے پاس قوی ترین دلیل جو ہے عقلی مل جائے کہ نہیں لفظاً یہاں ذکر کرنے کی حاجت نہیں ہے، عقلی طور پر مسند علیہ کو سمجھا جائے گا. تو دو دلیل میں سے اقوا دلیل کی طرف جو ہے دو دلیل میں سے اقوا دلیل کی طرف عدول کرنے کے خیال سے آپ کیا کرتے ہو؟ مسند علیہ کو حذف کر دے. جیسے میں نے مثال دی تھی اس سے پہلے، یہ آگے کی بات سمجھائی ہوئی ہے کہ کسی نے آپ سے پوچھا آپ کیسے ہو، ایک کہ میں بیمار ہوں، میں مسند علیہ کو آپ نے کیا کیا؟ ذکر کیا. اور پھر آپ نے سوچا کہ بیمار تو میں ہی ہوں، تو میں بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو عقلی طور پر آپ نے عدول کر لیا دلیل عقلی کی طرف اور کہا کہ بیمار ہوں. میں کا لفظ آپ نے استعمال نہیں کیا. یا یہ سوچا کہ یہاں پر لفظ میں کا ذکر جو ہے عبث ہے، بیکار ہے. میرے بارے میں پوچھ رہا ہے تو جب بولوں گا بیمار ہوں یا صرف بیمار، آپ کیسے آپ نے کہا بیمار، ٹھیک ہے. تو مانا بالکل اپنے مانا پر فٹ بیٹھا ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، سامنے والے سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہے. تو آپ نے سمجھ لیا کہ میں کا ذکر یہاں پہ کیا ہے؟ عبث ہے. یہ مثال دونوں کی بن سکتی ہے. یاد ہی بھی ہے کہ قال لی، کسی نے کہا مجھ سے کیف انت، آپ کیسے ہو؟ قلت علیل، میں نے کیا کہا؟ علیل. انا علیل نہیں بلکہ علیل. اچھا یہ دو وجہ ہو گئی کس کی؟ یہ وجہ سے مراد وجہ مرجح، یاد رکھیے گا. ہاں ضروری نہیں، ایسا نہیں کہ یہ وجہ ہو تو مسند علیہ کو حذف کرنا کیا ہو جائے؟ واجب ہو جائے. ایسا نہیں ہے. یہ صرف کیا ہے؟ مرجح، وجہ مرجح حذف کے لیے مرجح کا لفظ ضرور یاد رکھیے گا، نہیں تو آپ گڑبڑ ہو جاؤ گے کہ یہاں پہ اور وہ چونکہ یہاں پہ عبث سے مسند علیہ کا لانا اس لیے آپ نے لا لیا تو آپ نے قاعدے کے خلاف کیا. ایسا نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ آپ نے مرجح، یہ اس مرجح کا خیال نہیں کیا. کیا کہا جائے گا؟ مرجح کا خیال نہیں کر کیا. حالانکہ بلاغت میں کس کا خیال رکھنا چاہیے؟ مرجح کا خیال رکھنا چاہیے. تیسری صورت ہے، تیسری جو دلیل مرجح ہے، وجہ مرجح ہے، وہ ہے سامع کے تنبیہ کو چیک کرنا، ہوشیاری کو چیک کرنا. کس کو چیک کرنا؟ سامع کی ہوشیاری. ہاں، کہ سامع کی توجہ میری طرف ہے یا جو بات بولی جا رہی ہے ادھر توجہ ہے یا نہیں. جیسے آپ یہاں ایک مثال دی گئی ہے کہ بات چاند کی چل رہی تھی، ہے نا، اور اسی بیچ آپ نے کہہ دیا مستفاد من الشمس. مستفاد من الشمس، سورج سے استفادہ کیا جاتا ہے. تو اس کا جو مسند ہے وہ اصلی ہے نور مستفاد من الشمس، یا نور القمر مستفاد من الشمس. چاند کی روشنی کس سے لی جاتی ہے؟ مستفاد ہے سورج سے. چاند میں جو روشنی پڑتی ہے وہ کس سے پڑتی ہے؟ سورج سے. تو چاند کا ذکر چل رہا تھا، ہم نے چاند کا لفظ ذکر کر دیا، سیدھا کہہ دیا خبر کی طرف مستفاد من الشمس. کیا کہا؟ مستفاد من الشمس. یہ اس بات کی طرف بتانے کے لیے کہ ابھی پیچھے جس بات جو مسند ہم ذکر کر رہے تھے وہ آپ کے ذہن میں ہے یا نہیں ہے، یہ چیک کرنے کے لیے. تو یہ دوسری وجہ ہے سامع کی توجہ کو چیک کرنے کے لیے، یا توجہ کی مقدار کو چیک کرنے کے لیے. کس کو؟ کہ کتنی توجہ ہے، کتنی توجہ ہے. یہ چار صورتیں ہو گئی. پانچویں صورت ہے اپنی زبان کے، ہم نے سمجھا دیا تھا، اپنی زبان کو اس کے ذکر سے بچانے کے لیے. یعنی سامنے والی ایسی فالتو چیز ہے کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اس کا نام بھی میری زبان پر آئے، تو اس کا نام لیے بغیر اس پر حکم لگا دیتے ہو. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جیسے ملعون ہے، بہت بڑا ملعون ہے. کون ملعون ہے؟ تو شیطان ہے. شیطان بہت بڑا ملعون ہے، تو شیطان کو آپ نے حذف کر دیا. اور کبھی ایسا رہتا ہے کہ ہم یہ بولتے ہیں کہ ہماری زبان اس قابل نہیں کہ اس کا ذکر کیا جائے. یہ کب ہوگا؟ جب آپ کے لیے وہ ذات جو مسند الیہ ہے بڑی اہم ہو اور آپ کو لگے کہ میں اس کا نام کیسے لے سکتا ہوں. تو ایسی صورت میں بھی مسند الیہ کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ حذف کر دیا جاتا ہے. کتنی وجہ ہو گئی؟ تو 6 ہو گئی. کتنی وجہ ہو گئی؟ 6 ہو گئی. ساتویں وجہ ہے کہ جب ضرورت پڑے آپ انکار کر سکو. جیسے میں نے سمجھایا تھا حاجت کے وقت جو ہے انکار کر سکو کہ میں نے اس کے بارے میں کسی اور کے بارے میں کہا تھا. اور 8ویں وجہ کیا ہے کہ اس کی کیا بولتے ہیں متعین ہونے کی وجہ سے حذف کر دیا جاتا ہے. یعنی
بات اس کے بارے میں ایسی بتائی جاتی ہے کہ اس بات کے لائق ایسی ذات ہوتی ہے جو ذات متعین ہے سب کے نزدیک، مخاطب کو بھی معلوم ہے۔ کس کو معلوم ہے؟ جیسے کوئی کہے کہ ایک ہی ہے، احد ہے، کیا کہے؟ احد، ایک ہی ہے، تو اس میں طے شدہ بات ہے کہ وہ کون ایک ہے؟ اللہ کی ذات ایک ہے۔ یا اس طرح اور کوئی بات کہ یہاں پہ مثال کے طور پر کوئی انتظام و انسلام کرنے والا ایک ہی شخص ہے، ایک ہی شخص ہے، تو آپ بولتے ہیں سب کچھ کیا اسی کا کیا دھرا ہے، آپ اس کا ذکر نہیں کرتے ہو، صرف اس کے بارے میں خبر دے دیتے ہو۔ وہ خبر ایسی رہتی ہے کہ اس کا لائق صرف وہی ایک ذات ہوتی ہے۔ تو متعین ہونے کے سبب مسند الیہ کے متعین ہونے کے سبب بھی مسند الیہ کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ یا مسند الیہ متعین تو نہیں ہوتا، لیکن تعین کا صرف ادعا ہوتا ہے، دعویٰ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ کے نزدیک ایسا لگتا ہے کہ اس کام کا کرنے والا دنیا میں صرف وہی ہے، اس لیے آپ کہتے ہیں علامہ صاحب آ گئے، تو ارے علامہ صاحب تو 50 ہے دنیا میں، آپ کہ نہیں، میرے نزدیک علامہ صرف زید صاحب ہے، اس لیے ہم نے کیا کہا؟ علامہ صاحب علامہ ہے۔ کون علامہ ہے؟ تو آپ نے کہا زید، تو کہا زید صرف علامہ ہے؟ عمر بکر بہت سارے علامہ ہے نا، بہت سارے علامہ، آپ نے زید کیوں کہا؟ تو گویا کہ آپ نے کہا کہ میرے نزدیک علامہ ہونا صرف کس کے لیے متعین ہے؟ زید ہی علامہ ہونے کے لیے میرے نزدیک زید ہی لائق ہے، اس لیے ہم نے ادعائے تعین کے سبب مسند الیہ کو کیا کر دیا؟ حذف کر دیا۔ کتنی وجہ ہو گئی؟ 8 وجہ ہو گئی۔ یہ 8 وجہ یہاں، اس کے علاوہ بھی اور کئی وجوہات ہوتی ہے، 8 وجہ یہاں بیان کی گئی ہے حذف مسند الیہ کی۔ اس کے بعد وجہ بیان کی گئی ہے ذکر مسند الیہ کی۔ کس کی؟ یعنی مسند الیہ کو آپ حذف بھی کر سکتے ہو، ذکر بھی کر سکتے ہو، لیکن ذکر کرنے کے لیے دلیل کیا ہوگی؟ مرجع ہوگی۔ مرجع جو ہے وہ ذکر والی دلیل ہوگی بنسبت کس کے؟ حذف کے۔ تو مسند الیہ کو ذکر کرنے کی مرجع دلیل کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے مسند الیہ ہے تو اس میں اصل ذکر کرنا ہے۔ مسند الیہ میں اصل کیا ہے؟ جو آپ کسی کے بارے میں خبر دو گے، تو جس کے بارے میں خبر دو گے اس کو ذکر کرنا پڑے گا نا۔ تو اپنے ذکر کرنا کیا ہے؟ اپنی اصل پر ہے۔ ذکر کرنا کیا ہے؟ یہی وجہ مرجع ہے، تو اس وجہ سے مسند الیہ کو ذکر کیا جاتا ہے۔ دوسری ایک وجہ ہے کہ قرینہ پر جو ہے اعتماد کمزور ہو، یعنی حذف پر قرینہ آپ کو کمزور لگے گا۔ اگر میں مسند الیہ کو محذوف کر دوں گا تو مسند الیہ کون ہے اس کو بندہ سامنے والا سمجھ نہیں پائے گا۔ کوئی چیز قرینہ نہ ہو حذف پر، حذف پر قرینہ، مدینہ کھڑے ہو جاؤ، حذف پر قرینہ کیا ہو؟ میں زیادہ اسباق نکالنے کے لیے صرف قاعدے کی زبان استعمال کر رہا ہوں۔ حذف پر قرینہ کیا ہو؟ کمزور ہو، نہ ہو، نہیں ہو، لیکن کیسا ہو؟ نہ ہو، تب تو حذف ہی نہیں کرنا پڑے گا۔ حذف پر قرینہ کمزور، یعنی حذف کر بھی سکتے ہو اور لیکن کریں گے تو قرینہ ایسا ہے کہ اس کی طرف سامع جلدی سے پہنچ نہیں پائے گا، تو قرینہ حذف پر کمزور ہونے کی وجہ سے بہتر ہے کہ اس کو کیا کر دیا جائے؟ ذکر کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے کبھی کیا ہوتا ہے کہ سامع جو ہے اس کی غباوت ذہن کی وجہ سے، یعنی کند ذہن ہونے کی وجہ سے یہ پتہ نہیں یہ سمجھ پائے گا کہ نہیں سمجھ پائے گا، ٹھیک ہے، سمجھ پائے گا کہ نہیں سمجھ پائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر جو ہے آپ کسی کے پاس گئے، بات چل رہی تھی زید کے آنے نہ آنے کی، تو آپ نے اس کے پاس لگا کہ اس کو بولے تو آ گئے، وہ آ گئے، لیکن آپ کو لگا پھر یہ پوچھے گا کون آ گئے، اتنا مطلب بیوقوف ہے یہ کہ پھر واپس پوچھے گا کون آ گئے، حالانکہ ابھی بات چیت چل رہی تھی زید کے آنے کی، زید آیا کہ نہیں آیا۔ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ میں جا کے ان کو بتا دیتا ہوں کہ زید آ گئے، لیکن آپ صرف کیا بولا؟ جا آ گئے، لیکن پھر آپ نے سوچا کہ اگر اس کو صرف بولوں گا جا تو یہ کنفیوز جائے گا کون آیا، کیونکہ اتنا ذہن تیز ترار نہیں ہے، تو آپ نے وہاں پہ ذکر کیا زید جا، زید آ گئے، کیونکہ آپ کو یہ خوف تھا کہ اگر صرف جا بولوں گا تو یہ سمجھ نہیں پائے گا۔ تو غباوت سامع کی وجہ سے بھی مسند الیہ کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ ذکر کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ زیادتی ایضاح کے لیے، یعنی وضاحت میں زیادتی کے لیے، کس کے لیے؟ وضاحت میں زیادتی کے لیے بھی جو ہے، یعنی سامنے والے کے لیے وہ چیز جس کے بارے میں آپ خبر دینا چاہتے ہو وہ بالکل کلیئر ہو جائے کہ وہی وہ ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہے۔ جیسے آپ اناؤنسمنٹ جو ہوتا ہے، مولوی لوگ جو اعلان کرتے ہیں
تو وہ بار بار اس کا نام لیتے کہ نہیں لیتے ہیں؟ سب کو معلوم ہے کہ ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں. کون لا چکے ہیں؟ تو وہی پیر صاحب تشریف لائے ہیں. لیکن وہ بار بار پیر صاحب کا کیا کرتے ہیں؟ تاکہ لوگوں